بسم اللہ الرحمن الرحیم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. معزز حاضرین، انشاءاللہ آج آپ کے سامنے چوتھے پارے کا خلاصہ رکھنے کی کوشش کی جائے گی. اس پارے کا آغاز لن تنالو سے ہوتا ہے اور یہ سورہ آل عمران کی آیتیں ہیں. آیت نمبر 92 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکی کی حقیقت کو بیان فرمایا کہ حقیقی معنوں میں نیکی کس کو کہتے ہیں. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم نیکی کو اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ کی راہ میں وہ چیز خرچ نہ کرو جو تم کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں. یہاں دو باتیں سمجھنے کی ہیں. پہلی بات نیکی کا حاصل کرنا اور دوسری بات اس کا سب سے بہترین ذریعہ کیا ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہوئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا رب اپنی راہ میں مال مانگتا ہے، لہذا بیروحہ کا جو باغ ہے وہ میرا سب سے زیادہ محبوب باغ ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اس باغ کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کر دوں. تو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو بہت نفع بخش مال ہے، میری رائے یہ ہے کہ تم اس کو اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو. چنانچہ انہوں نے اپنے سارے کے سارے باغ کو اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا. جو ان کو سب سے زیادہ محبوب چیز تھی اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا. اسی لیے یہاں پہ اللہ نے کہا مما تحبون. مما تبیس کے لیے، اس کے معنی ہر چیز نہیں جو تم کو پسندیدہ ہے. تمہارے پاس 100 چیزیں ہیں، 100 چیزیں بھی اللہ تعالیٰ تم سے نہیں مانگتا کہ اس کی راہ میں دو. وہ 100 چیزوں میں سب سے زیادہ بہترین جو چیز ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں دو. مسند بزار میں ایک حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر سے ہے. وہ بیان فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس آیت کو سنا تو میرے مالوں میں غور کیا کہ سب سے بہترین مال کیا ہے. تو میرے پاس روم کی ایک قیمتی لونڈی تھی، تو میں نے اس آیت کو سننے کے بعد اس کو اللہ کی راہ میں آزاد کر دیا. سبحان اللہ. اپنی محبوب ترین چیز کو غور کیا جائے کہ میری محبوب ترین چیز کون سی ہے. کیوں؟ عام آدمی کو دینا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں دینا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے. بخاری اور مسلم میں ایک اور حدیث حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے اس طریقے سے مروی ہے کہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو میں اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا سب سے زیادہ بہترین مال وہ خیبر کی زمین ہے جو انتہائی زرخیز ہے، اور آپ کے علم میں اس زمین کی اہمیت معلوم ہے. آپ نے فرمایا کہ ایک کام کرو کہ اصل زمین کو تم اپنے قبضے میں رکھو، لیکن وہ زمین پر جو پیداوار ہوتی ہے اس پیداوار کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دو. چونکہ اچھی زرخیز زمین پر پیداوار بھی بڑی عمدہ اور نفیس ہوتی ہے، اسی لیے کہا کہ نہیں، زمین کو رکھو. کیوں؟ بعض صحابہ کی کیفیت کو اللہ کے نبی اچھی طریقے سے جانتے تھے کہ کس کا کیا معیار زندگی ہے. اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ باغ کا پھل جو ہے وہ اللہ کی راہ میں دے دو. لہذا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسی طریقے سے کیا. تو معلوم کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہمارے اندر ایک بری فطرت یہ ہے کہ سب سے زیادہ رخیص، سب سے زیادہ ناپائیدار اور کم اہمیت والی جو چیز ہوتی ہے اس کو ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیتے ہیں. صحابہ کرام اللہ کی راہ میں وہ چیز دیتے تھے جو سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے. مثال کے طور پر دیکھیں کہ جب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کا اعلان کیا تو حضرت ابو بکر صدیق اپنے گھر کا سارا مال لا کر اللہ کے نبی کے سامنے ڈال لیے، کیا کہ میری طرف سے یہ ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے گھر کا آدھا مال لا کر اللہ تعالیٰ کے سامنے ڈال دیے. یہ نہیں سوچا کہ کل کی فکر کیا ہے،
میرے گھر کا یہ سامان. اصل میں شیطان کی سب سے زیادہ شرارتوں میں سے ایک شرارت یہ ہے کہ وہ ہم کو فقر و فاقہ کشی سے ڈراتا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ نہ کریں. ایک چھوٹی سی بات میں آپ کے سامنے عرض کر لوں تاکہ معلوم ہو کہ ہم لوگ اللہ کی راہ میں دینے سے کتنے زیادہ گریزاں ہوتے ہیں. آج ہمارے ملک میں اچھا یہ تو اصل مال ہے، لیکن حق کا جو مال ہے وہ دینے میں انسان بخالت کرتا ہے. جیسے زکوٰۃ دینے میں بھی لوگ آ کر اتنے سوالات کرتے ہیں کہ اس سے بہتر وہ سوالات سے بہتر ہے زکوٰۃ ہی نہ دیں. بل نئی حرکتیں ہیں. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، میرے نام پہ اگر کوئی مال ہے تو میں کیا کرتا ہوں، سال ہونے سے پہلے بیوی کے نام پہ ٹرانسفر کر دیتا ہوں اس کو. فرض کر لیجئے میرے پاس سونا ہے، اب وہ 1 سال کا ہو رہا ہے، میرے کو زکوٰۃ دینا ہے. اب میں زکوٰۃ سے بچنے کے لیے کیا کر رہا ہوں، اللہ کو دھوکہ دے رہا ہوں، وہ مال نکال کے میں بیوی کو دے رہا ہوں. تو اب یہ سال میری زکوٰۃ تو بچ گئی، اب بیوی کے واسطے پہلا مہینہ شروع ہو گیا. اب بیوی کے نام پہ 1 سال ہوا تب جا کر زکوٰۃ ہوگی. تو وہ بیوی کیا کرتی ہے، یا تو اس کو بیچ دیتی ہے یا تو پھر اپنی بیٹی کے نام پر دے دیتی ہے، میں میری بیٹی کو دے دی. یعنی مال بھی رہے زکوٰۃ بھی نہ نکلے. دراصل سب سے بڑے وکیل یہی ہیں. مال خرچ کرو اللہ کی راہ میں، کیونکہ جب مال خرچ کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور عطا فرمائے گا اور عطا فرمائے گا اور عطا فرمائے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے. ہمارے ملک کی جیلوں میں 86,000 مسلمان قید ہیں. یہ تو میں پرانی رپورٹ کہہ رہا ہوں آپ کو، قریب 2 سال پہلے یہ رپورٹ شائع ہوئی تھی کہ 86,000 مسلمان ہمارے ملک کی جیلوں میں ہیں. اس کی خصوصیت کیا ہے معلوم آپ کو؟ اگر 2,000 روپے سے لے کر 10,000 روپے کی ضمانت اگر دے دی جائے تو آدھے مسلمان آزاد ہو جائیں گے، جیلوں سے چھوٹ جائیں گے. لیکن ان کی حیثیت اتنی بھی نہیں ہے کہ وہ ضمانت کے لیے 2,000 روپے بھی نہیں دے سکتے، 10,000 بھی نہیں دے سکتے. اب ہمارے قوم کے سرمایہ دار بڑے لوگ کہاں گئے؟ ایسے لوگوں کو آزاد کروانا سب سے بڑے اجر کی بات ہے. اپنی دولت کے ذریعے سے آدھے مسلمان نکل جائیں گے. یعنی 86,000 مسلمانوں میں سے 43,000 مسلمان جو ہیں 2 سے 10,000 روپے کی ضمانت دی جائے تو وہ لوگ چھوٹ جائیں گے، اپنی بیوی بچوں کے پاس چلے جائیں گے، والدین کے پاس چلے جائیں گے. لیکن ہم کیا سمجھتے ہیں، یہ میرا مال ہے، یہ میرا مال ہے، لہذا میں اللہ کی راہ میں دینا نہیں چاہتا. نتیجہ کیا نکلتا ہے دیکھیے آپ. یہی حرکت کرنے کے بعد ہمارے جو بڑے لوگ زمین چھوڑ کر چلے گئے آج وہ ہماری نہیں رہی. اوقاف کی جائیدادیں آج ہماری نہیں رہی. بڑے بڑے نوابوں کی جائیدادیں وہ آج ہماری نہیں رہی. ان کی اولاد بھیک ماری کر رہی ہے لیکن اپنے باپ دادا کا مال حاصل نہیں کر سکتی. کیوں؟ یہی چیز کہ میرا مال دوسرے کو نہ جائے. بس جمع کر رکھا خرچ نہ کیا. اگر وہ خرچ کیے ہوتے اس زمانے میں جو اللہ تعالیٰ نے دولت دیا تو آج آدھا ملک سے زائد اسلام پھیلا ہوا رہتا تھا. یہ غلطی ہے ہمارے لوگوں کی، سب سے بڑی غلطی ہے. ابھی آپ دیکھیے ہمارے پاس کتنی پراپرٹیز ہیں جس کے اوپر ان کے خاندان کا قبضہ نہیں ہے لیکن حکومت نے اس کو قبضہ کر لیا. تو یہ چیز اسی لیے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا چاہیے، اللہ کی راہ میں، اور وہ چیز جو سب سے زیادہ محبوب. ٹھیک ہے، ایک بات اشارتاً کہہ کر ہم آگے بڑھ جائیں گے. اگر اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ محبوب کون ہوتی ہے؟ اولاد. اگر اللہ تعالیٰ اولاد مانگ لیتے تو ہم یہ دین پہ عمل کرتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم سے بیٹا بھی مانگ لیے تھے، دیے نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام. کہا کہ بیٹے کو ذبح کرو، کہا کہ اے اللہ تیار ہوں برابر ذبح کرنے کے لیے، تیری فرما برداری. اپنے بیٹے کو لے کر گئے، سلا دیا، چاقو بھی چلا دیا. یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ قیامت تک اللہ تعالیٰ نے اس سنت کو زندہ رکھا. اسی لیے مما تحبون کے معنی سمجھو. مما تحبون کے معنی جیب ہلا کر جو ہلکا سکہ ہے وہ اللہ کے راہ میں نہیں دینا ہے، جو دینے کے بعد دل پر وزن گزرتا ہے وہ چیز اللہ کے راہ میں دینا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہوتے ہیں. صحابہ اکرام کا یہی بنیادی وصف تھا، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی صحابہ اکرام سے راضی ہوا. اس کے بعد آیت نمبر 98 سے لے کر 101 تک اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں کے ناپاک عزائم کا تذکرہ کیا کہ یہ یہودی کیا چاہتے ہیں، یہودی کس کس طریقے سے شرارت کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، اللہ کی راہ میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں اور مسلمانوں کو مجبور کرتے ہیں کہ ان کی بات مان لیں.
اگر وہ ان کی بات نہ مانیں گے تو پھر ان لوگوں کو تکلیف پہنچائیں گے. یہ یہودیوں کی چال ہے. ابھی آپ دیکھیں ہمارے پڑوسی ملک میں کھیل چل رہا ہے, ان کی بات نہیں مانے تو حکومت گرا دی گئی. خلاص ہماری مانو, اور پوری دنیا یہ چاہتی ہے مسلمانوں سے کہ ہماری مانو, اور اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ ان کی مت مانو, اللہ کی مانو, رسول اللہ کی مانو. اگر تم ان کی بات مان لو گے تو کیا ہوگا, وہ لوگ سر پر سوار ہو جائیں گے اور تم کو مرتد بنا کر دم لیں گے, تم کو مرتد بنا کر دم لیں گے. اسی لیے یہودیوں کی کافی شرارتیں رہیں. اس آیت کے شان نزول میں, ان آیتوں کے شان نزول میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے. اوس اور خزرج یہ دونوں کسی زمانے کے بہت بڑے دشمن قبیلے تھے مدینہ کے, اور ان لوگوں کے بیچ میں جنگیں چلا کرتی تھی, اور وہ جنگیں 40 سال تک چلتی تھی. ہر مرنے والا سردار آنے والے جانشین کو انتقام کی وصیت کر کے مرتا تھا. ان کے درمیان چلنے والی جنگوں کو بواس کی جنگ کہا جاتا ہے, بواس کی جنگ. اور اس میں ہزاروں اشعار ایک ساتھ پڑھا کرتے تھے, اور ایسے اشعار ہوتے تھے کہ پڑھنے کے بعد جاہلیت طاری ہو جاتی انسان کے اوپر. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی وجہ سے وہ لوگ مسلمان ہو گئے, تو ان کی جہالت جاتی رہی. ایک مرتبہ ہوا یہ کہ یہ دونوں قبیلے ایک ساتھ شیر و شکر ہو کر محبت کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. ایک یہودی کا گزر وہاں سے ہوا, اور اس نے دیکھا کہ کل کے دشمن آج ایک ہو چکے ہیں, لہذا ان کو آپس میں لڑا دو. ایک نوجوان جا رہا تھا یہودی, اس نے اس نوجوان کو بلایا اور کہا کہ دیکھو یہ منظر دیکھو, اگر یہ دونوں قبیلوں میں یہی پیار محبت رہے گا تو پھر ہم مدینے میں زندہ رہنا مشکل ہو جائے گا. لہذا تم کو جنگ بواس کے اشعار یاد ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں یاد ہے. کہا کہ کونے میں کھڑو اور زور سے بواس کے اشعار پڑھو. تو اس یہودی نوجوان کو شرارت سوجھی, اس نے زور سے وہ جاہلیت کے اشعار بواس کی جنگیں پڑھنا شروع کر دیا. شیطان نے اپنا کام کیا, اور دونوں قبیلے جو اسلام کی عظمت کے ساتھ محبت کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, ان قبیلوں میں جنگ چھڑ گئی اور ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار ہو گئے, آوازیں بلند ہو گئے, ہتھیار نکل گیا ان کے درمیان. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوڑے دوڑے چلے آئے اور ان لوگوں سے خطاب کیا. خطاب کر کے فرمایا, اے اوس اور خزرج, تم گمراہ تھے تو اللہ تعالیٰ نے میری طرف سے تم کو ہدایت عطا فرمایا. اے اوس اور خزرج, تم مجبور تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر رحمت برسائی اور تمہاری مجبوریوں کو دور کیا. اللہ کے احسانات کو اللہ کے نبی نے یاد دلایا. جب یہ دونوں قبیلوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کر رہے ہیں, شرمندگی کے مارے نادم ہوئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ ماجرا یہ ہے, کچھ بھی نہیں تھا لیکن اس نے ایسے کر دیا اور ہماری جاہلیت جنم لے لی. اللہ اور اس کے رسول کے بڑے احسانات ہم پر ہیں, ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں. اللہ کے نبی سے معافی چاہا. یہ شرارت ہے یہودیوں کی. یہ اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہا ہے قرآن مجید میں کہ کس طریقے سے یہودی تمہارے ساتھ شرارت کر سکتے ہیں. وہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے ایک ایک کر کے وعدے کر دیا, لیکن پھر بھی مسلمان اس چیز کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اس کے پیچھے سازش کس کی ہو سکتی ہے, کس طریقے سے آ سکتا ہے. آپس میں خود مسلمان دس بگریبان ہو جاتے ہیں. اس کے بعد آیت نمبر 106 اور 107 سے ہمارا گزر ہوا, جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کی ایک شان بیان فرمایا. یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ, قیامت کے دن مومنین کے چہرے چمکدار رہیں گے, اور کچھ چہرے ایسے ہوں گے جن پر افسردگی پژمردگی چھائی ہوئی رہے گی اور ان کے چہرے کالے کالے رہیں گے. اور جن لوگوں کے چہرے کالے کالے رہیں گے, بے نور بدنما, وہ ایسے ہوں گے جنہوں نے اللہ کی ذات کے ساتھ کفر کیا ہوگا. ان کے چہروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کالا کر دے گا اور ان کو عذاب کی خبر دی گئی. اور رہے وہ لوگ جن کے چہرے چمکدار ہوں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ رحمت میں رہیں گے. سبحان اللہ. پہلے درس میں یہ بات آئی تھی تو ہم نے آپ کے سامنے اس کی تفصیل رکھا. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ میری امت کے اعضائے وضو قیامت کے دن چمکدار ہوں گے,
جس کو دیکھ کر میں انہیں پہچان لوں گا ان کے آگے اور پیچھے نور ہی نور رہے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے ایک اور مقام پر فرمایا کہ اہل ایمان اللہ سے دعا کر رہے ہوں گے کہ اے ہمارے رب اتمم لنا نورنا، ہمارے نور کو پورا فرما، واغفر لنا، ہماری بخشش فرما. ایسا نہیں کہ اے اللہ اس اندھیرے میں ہم راستہ طے کر رہے ہیں، کہیں ہمارا نور کھینچ لیا جائے گا. سورہ اعراف میں اس کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ نور کو دیکھ کر جہنمی کہیں گے اے جنتیوں تھوڑا آہستہ چلو، تمہارے نور کی روشنی میں ہم بھی اپنا راستہ پار کر لیں گے. اللہ کے فرشتے اعلان کریں گے کہ نہیں، آج ایک کا نور دوسرے کو فائدہ دینے والا نہیں ہوتا. سبحان اللہ و بحمدہ. تو یہ مومنین کی عظمت، مومنین کی شان اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا. ہم اس شان کو حاصل کرنے کی کوشش کریں کہ ہمارے چہرے تر و تازہ رہیں، قیامت کے دن پژمردگی ہم پر ہرگز نہ آئے. اس کا ذکر قرآن کے اور مقامات پر کیا گیا ہے کہ وجوہ یومئذ مسفرہ، اس دن کچھ چہرے روشن چمکدار رہیں گے. ضاحکۃ مستبشرہ، وہ چہرے مسکراتے ہوئے خوش و خرم رہیں گے. ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، کچھ چہرے ایسے ہوں گے جن پر پژمردگی چھائی رہے گی، گرد و غبار چھایا رہے گا، مایوس رہیں گے. تو ہم لوگوں کو اپنی دعاؤں میں یہ دعا کرنا ہے اللہ تعالی ہم سب کو قیامت کے دن پر نور بنائے، اللہ ہم سب کو باروشن بنائے اور ہماری روشنی کی راہ کے ہم جو ہے جنت کا راستہ آسان کر دے اللہ سبحانہ و تعالی. اس کے بعد ہمارا گزر ہوا آیت نمبر 110 سے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ کی کچھ صفات بیان فرمائی ہیں. وہ یہ ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہو. تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم نیکی کا حکم دو اور برائیوں سے روکو اور اللہ پر مضبوط ایمان رکھو. اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لے کر آتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، حالانکہ ان میں بھی ایمان والے ہیں اور ان میں بھی فاسق اور فاجر ہیں. تو اہل ایمان کو نصیحت کی گئی کہ وہ سب سے زیادہ بہترین امت ہیں، لہذا ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ نیکی کا کام کرنا اور لوگوں کو برائی سے روکنا. لیکن ہم کیا کریں گے؟ آج کے زمانے میں اس نقطے کو مسلمان سمجھنے تیار نہیں ہیں. ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے کہ مصداق ہو گئی. ساری برائیاں آج ہمارے اندر آتی جا رہی ہیں، ساری برائیاں. آپ پچھلے 2 مہینے کے اخبارات کو پڑھیے، پچھلے 2 مہینے کے اخبارات کو. 2 مہینے کے اخبارات یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے شہر کے اندر یومیہ 2 مسلمانوں کا آپسی جھگڑوں کی وجہ سے قتل ہوتا رہا. ہر روز 2 مسلمانوں کا قتل ہوتا رہا، ہر روز. یہ ہمارے اخبارات کی زینت بنی، میڈیا نے اس کو شائع کیا، نشر کیا. اتنی جہالت آج ہمارے پاس آ گئی، حالانکہ ہم جہالت کو ختم کرنے والے تھے. گمراہ لوگوں کو ہدایت دینا یہ مسلمانوں کا کام تھا. اندھیروں سے لوگوں کو نکال کر اجالے کی طرف لانا یہ مسلمان کی بنیادی ذمہ داری تھی. لیکن ہم نے اجالوں کے بدلے میں تاریکی کو پسند کیا ہے. یہ ہمارا سب سے بڑا المیہ ہے. مسند احمد ابن حنبل کی ایک حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدیہ کی اہمیت بتاتے ہوئے فرمایا اے مسلمانوں تمہارا وزن 70 امتوں کے برابر ہے اور تم ان سے بہتر اور اللہ کے نزدیک ان سے زیادہ مکرم اور محترم ہو. یہ امت خالی ایک قوم نہیں ہوتی، اس کا وزن 70 امتوں سے زیادہ ہے. تو اس کی اہمیت کیا ہوگی؟ ہماری اپنی اہمیت کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں. ایک اور حدیث حضرت علی رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں وہ نعمتیں دیا گیا ہوں جو مجھ سے پہلے کوئی نبی نہیں دیے گئے. لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کیا نعمتیں ہیں؟ آپ نے فرمایا رعب اور دبدبے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی. میں زمین کے خزانوں کی کنجیاں دیا گیا ہوں. میرا نام اللہ نے احمد رکھا ہے. میرے لیے ساری زمین پاک کر دی گئی اور ساری امتوں میں سب سے بہترین امت میری بنائی گئی. مسند احمد ابن حنبل کی حدیث. امت محمدیہ کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں. حتیٰ کہ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، میرا رعب اللہ تعالیٰ نے اتنی دور تک طاری کر دیا کہ آدمی چلتا رہے 1 مہینے کی مسافت، تو 1 مہینے کی مسافت جتنی دور ہوتی ہے اتنی دور تک میرا رعب اور دبدبہ اللہ تعالیٰ نے قائم کیا. اور سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کا دبدبہ قائم کیا. ساری دنیا میں
اسلام پھیلا پھلا اور لوگ جو ہیں اسلام اور مسلمانوں کا احترام کرنے لگے, دائرے اسلام میں آنے لگے. آج سے 70 سال پہلے تک اللہ نے یورپ قائم رکھا, لیکن آہستہ آہستہ ہماری سلطنتیں چلی گئیں اور روب اور دبدبے کے بجائے ہم مغلوب ہو کر رہ گئے. یہ بھی سبب ہے, یہ بھی سبب ہے کہ تم نیکی کا کام کرنا چھوڑ دو گے اور برائیوں کو پسند کرو گے تو اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو تم پر مسلط کرے گا کہ جب تم دعائیں کرنے لگو گے کہ تمہاری دعائیں قبول نہیں کی جائیں گی. یہ سب کیا ہے بتلائیے؟ ہر جگہ چن چن کے کبھی گائے کے نام پر مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے, کبھی لو جہاد کے نام پر مسلمانوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے, کبھی ٹوپی کے نام پر مسلمان کو مارا جا رہا ہے. نت نئی سازشیں روز ہمارے پاس نکل رہی ہیں. کبھی حجاب کے نام پر فتنہ. یہ سب کیا ہے معلوم؟ غیر مسلموں کا روب اللہ اب ہم پر بٹھا دیا, کیونکہ ہم نے اپنے روب کو چھوڑ دیا اور ہمارا روب اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں تھا. اگر ہم نیکی کا کام کرتے تو بہتر تھا, ہم نے نیکی کا کام چھوڑ دیا. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اغیار کی ٹھوکروں پر ہم لوگوں کو پہنچا دیا. امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ اس آیت کے ضمن میں بیان فرماتے ہیں, امت مسلمہ کو یہ مقام ان کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ملا, اس لیے اللہ نے انہیں مخلوق میں سب سے اشرف اور رسولوں میں سب سے اعلیٰ بنایا اور انہیں ایک ایسا عظیم اور کامل دین دے کر بھیجا جو ان سے پہلے کسی نبی یا رسول کو نہیں ملا. ان کے دین کی پابند رہ کر تھوڑا سا عمل بھی دوسرے مذاہب کے بہت بڑے عمل سے زیادہ افضل ہے. تھوڑا عمل کر لو, بہت بہتر چیز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی یہ خصوصیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی. ان خصوصیتوں کو ہم اختیار کرتے ہوئے چلیں گے تو ہم کامیاب ہوں گے. اگر ہم نے ان خصوصیتوں کو چھوڑ دیا تو ہم بھی ناکام ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ناکامی سے محفوظ رکھے. اس کے بعد آیت نمبر 118 سے لے کر 120 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب کی اس نفرت کا ذکر کیا جو اہل کتاب مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ بار بار اہل کتاب تمہاری طرف جھانسا پھینکیں گے, تم کو لالچ میں لائیں گے. اگر تم ایسا کرو گے تو ایسا, مثال کے طور پہ کیسے کہ اگر تم کو یورپ اور امریکہ جانا ہے, تم داڑھی کٹا دو, ہم تم کو ویزا لگا دیں گے. یعنی تمہاری داڑھی تمہارے لیے مانے بن گئی, تمہارا شرافت کا لباس تمہارے لیے مانے بن گیا. یہ چیز بار بار پھینکیں گے اور ہمیشہ کریں گے, اور آج ہو رہا ہے ایسے ہمارے پاس. تم ایسے کرو تو ہم ایسے کریں گے, تم ایسے کرو تو ہم ایسے کریں گے. اور لے دے کے ان لوگوں کی نفرتیں اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ یہ لوگ ہمارے ملک کے اندر بھی یہ سب چیزیں ظاہر کرنے لگے. اسی لیے اللہ نے کہا کہ اب ان لوگوں کی دشمنی تمہارے اوپر واضح ہو گئی کہ وہ تم سے کس طریقے سے نفرت کرتے ہیں. اور میں اگر آپ کو بتلاؤں کہ دشمنی کا عالم ہمارے ملک میں جس طریقے سے چل رہا ہے, یورپ سے آیا ہوا یہ نظریہ کہ ہمارے ملک میں کوئی بھی آپ سے کاروبار کرنا نہیں چاہتا, بلکہ آپ کو اپنا گاہک بنانا چاہتا ہے. آپ کوئی پروڈکٹ لے کر پھرے مارکیٹ نہیں, آپ سے نہیں خریدا جائے گا, نہیں, بلکہ وہ آپ کو اپنا غلام بنانا چاہتے ہیں. اور یہ دی ہوئی تدبیر ہے اہل کتاب کی. یہی چیز تو ہے مسلمان سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس بات کا حکم دیا کہ دیکھو ایسے موقع پر تم کبھی بھی ان کو اپنا ہمنوا ہرگز نہ بناؤ, چونکہ جب وہ تمہارے ساتھ رہتے ہیں تو تمہارا دم بھرتے ہیں, اور جب تم سے جدا ہوتے ہیں تو اپنے انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر افسوس ظاہر کرتے ہیں اور دشمنی کا اظہار کرتے ہیں, خوب خوشی مناتے ہیں, تمہارے نقصان پر اچھلتے ہیں اور جشن مناتے ہیں. تم صبر کرتے رہو, ان کے فریب کا شکار نہ ہو. یہ تعلیم اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دی. اس دن میں دو واقعات بیان کیے گئے ہیں. پہلا واقعہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے ایک غیر مسلم کو اپنا سیکریٹری مقرر کر لیا تھا. جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس چیز کی اطلاع ملی تو فرمایا دیکھو تم ان لوگوں کو اپنے, کون تھا یہ سیکریٹری؟ اہل کتاب میں سے, اہل کتاب یہودی. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, حضرت عمر نے کیا کہا کہ دیکھو تم انہیں اپنے قریب نہ کرو, جبکہ اللہ نے ان کو دور کر دیا.
ان کو عزت نہ بخشو جبکہ اللہ نے ان کو ذلیل کر دیا، اور انہیں امن اور رازدار ہرگز نہ بناؤ جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خائن قرار دیا۔ اور حضرت عمر نے یہی آیت پڑھ کے استدلال کیا کہ دیکھو اللہ نے کہا ہے، اللہ نے کہا ہے، لیکن تم ان کو اپنا ہمراز بنا لیتے ہو، ہرگز ہرگز نہ بناؤ۔ اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ ایک نصرانی غلام تھا حیارہ کا، بڑا ذہین اور بڑا صلاحیت مند تھا، تو ان کو مشورہ دیا گیا کہ امیر المومنین آپ اس کو اپنا سیکریٹری بنا لیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ایک ذمی کو اپنا رازدار بنا لوں، اور امام راضی کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے یہی آیت پڑھ کے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا، لہذا تم بھی رک جاؤ۔ اس کے بعد ہمارا گزر ہوا آیت نمبر 139 سے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو دلاسا دیتے ہوئے فرمایا کہ اے اہل ایمان وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، نہ حوصلوں کو پس کر لو اور نہ دل کو چھوٹا کر لو، حالات سے گزرتے ہوئے مایوسی کا شکار نہ ہو۔ انتم العلون، تم ہی سربلند رہو گے، شرط یہ ہے کہ تم مومن بن جاؤ۔ انتم العلون ان کنتم مؤمنین، یہاں پر اہل ایمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلاسا دیا اور ان کو اس بات سے باخبر کیا کہ حالات سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تم مومن بن جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری نصرت فرمائے گا۔ اب مومن کس کو کہتے ہیں؟ یہ چیز ہم لوگوں کو جاننا ضروری ہے۔ ہم سارے کے سارے مسلمان ہیں، لیکن ہم سارے کے سارے مومن نہیں ہوتے۔ مسلمان وہ جو کلمہ پڑھ لیتا ہے، اور مومن وہ جو کلموں کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے، اور تقاضوں کو پورا کرنا یہ آسان نہیں۔ اس کے لیے پڑھ کر دیکھیے، قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار اہل ایمان کی صفات بیان فرمائی، اور سورۃ المومنون اہل ایمان کے نام سے ایک سورت کو نازل فرمایا۔ یہ صفات ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے تو ہم مومن رہیں گے، ورنہ ہم صرف مسلمان رہیں گے اور خالی مسلمانیت آخرت میں کامیاب دینے والی نہیں ہوتی۔ ایمان اور عمل صالح قیامت کے دن کامیابی کی دلیل بنے گا۔ اس کے بعد آیت نمبر 140 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنگ احد کا تذکرہ فرمایا، اور جنگ احد کے زخمیوں کا سرسری طور پر یہاں پر ذکر کیا کہ ان یمسسک قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، تم کو بھی تکلیف پہنچی تو تم سے پہلے ایک قوم کو بھی تکلیف پہنچی۔ یہ ایام ہیں جو ہم الٹ پھیر کرتے رہتے ہیں، تاکہ ہم اہل ایمان کو اچھی طریقے سے پہچان لیں اور ان کو گواہ بنا لیں۔ احد کی جنگ میں یہ ہوا تھا کہ جبل رمات پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر کو ترتیب دیا اور ان کو اس بات کا حکم دیا کہ جنگ کا نتیجہ کچھ بھی ہو جائے تم پہاڑ سے نیچے نہیں اترنا۔ لیکن ایک مرحلہ جنگ کا ایسا آیا تھا کہ جب میدان چھوڑ کر مشرکین بھاگنے لگے تو ان لوگوں نے اپنا مورچہ چھوڑ دیا۔ بھاگتے ہوئے مشرکین نے دیکھا کہ مسلمانوں نے مورچہ چھوڑ دیا، تو احد کے پچھلے حصے سے پہاڑ پر آئے اور مسلمانوں پر حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں مسلمانوں کو کافی تکلیف ہوئی اور 70 صحابہ کرام شہید کر دیے گئے تھے۔ 70 صحابہ عظیم جلیل القدر صحابہ کرام شہید کر دیے گئے، جن میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ تو اس نقصان کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کیا اور کہا کہ نہیں، یہ تکلیفیں آتے رہتی ہیں، لیکن ان تکلیفوں پہ تم لوگوں کو صبر کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 149 سے لے کر 150 میں اہل ایمان کو اس بات کی خبر دی کہ کفار کے باتوں کی پیروی نہ کریں، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی باتوں پر تم عمل کے ذریعے سے وہ تم کو مرتد بنا دیں، تو تمہارا نقصان ہی نقصان ہوگا اور تم خسارے میں پڑو گے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری مدد کا اعلان کیا ہوا ہے اور یقینی معنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ اس کے بعد آیت نمبر 159 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کرتے ہیں، اس محبت کا سبب کیا ہے؟ اس بات کو بطور احسان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ نے پیش کیا۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ لِنْتَ لَهُمْ، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ کی زبان بڑی نرم ہے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظَّ الْغَلِيظَ الْقَلْبِ،
اگر آپ کی زبان سخت ہو جاتی ہے اور دل بھی سخت ہو جاتا، لنفضوا من حولک، یہ جتنے جانثار آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ایک بھی آپ کے ساتھ نہیں رہتے. فاعف عنہم، ان کو درگدر کرو. واستغفر لہم، ان کو معاف کر دو. وشاورہم فی الامر، ہر معاملے میں ان سے مشورہ کرو. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب کسی کام کا عزم کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو. ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ تبارک و تعالی بھروسہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. معلوم کیا ہوا کہ اللہ کے نبی سب سے زیادہ نرم زبان استعمال کرنے والے تھے. اسی لیے ہم لوگوں کو اس آیت میں تعلیم دی گئی کہ اگر ہم بھی لوگوں کے دل جیتنا ہے تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ اپنی زبانوں کو ہم نرم کریں. حضرت موسیٰ اور ہارون کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم دونوں فرعون کے دربار میں جاؤ اور جا کر زبان کیسی استعمال کرنا؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، نرم زبان استعمال کرو. لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کر لیں یا ڈر جائے. لیکن آج سب سے زیادہ ٹیڑھی زبان ہماری ہے، اسی لیے غیر مسلم ہم لوگوں سے نفرت کرتے ہیں. ہاتھ جوڑ کے بولا رہا نہیں بھائی پاتا بستی میں نکو، وہاں کے لوگوں کی زبان ہی اچھی نہیں ہے. بولے گالی گلوچ، بات بات پر گالی ہمارے پاس، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی. ادھر ہم بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ اپنے ملازمین کے ساتھ گالی گلوچ کرتے ہیں. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھئی گالی کیوں دیتے ہو، وہ تو کہ نہیں شیخ یہی زبان سمجھ میں آتی ہے ان لوگوں کو. لا حول ولا قوت الا باللہ. جب آپ گالی دیتے ہیں تو عام زندگی میں بھی گالی نکل جاتی ہے. ادھر نوکر کو گالی دیا، گھر جائیں گے تو بیوی کو وہی گالی دیں گے. ادھر خادمین کو گالی دیا، اولاد سے خطاب کریں گے تو بھی وہی گالی دیں گے. کیوں؟ عادت پڑ گئی ہم لوگوں کو. اسی لیے زبان کی سختی دعوت کی راہ میں حائل ہو جاتی ہے. لوگ ہماری دعوت کو سننا نہیں چاہتے، حتیٰ کہ ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا کہ غیر مسلموں کے دیوی اور دیوتاؤں کو بھی برا مت کہو، کیونکہ وہ پلٹ کر اللہ وحدہ لا شریک کو گالی دیں گے. نہیں، ہمارا حق نہیں ہے کہ ان کو گالی دینا. ہم تو نرم زبان ہو کر لوگوں سے معاملات کریں گے. گالی دینا مشرک کا کام اور صبر کرنا یہ مومن کا کام. لیکن اب مومن بھی دو بدو اگر ہو گیا تو لوگوں میں اسلام پیش کرنے والا کون رہے گا، دین سے متاثر کرنے والا کون رہے گا؟ یہ بات اللہ تعالیٰ نے بطور احسان کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جتایا. اس کے بعد آیت نمبر 161 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیانت کا تذکرہ فرمایا کہ وما كان لنبي ان يغل، کہ کسی بھی نبی نے خیانت نہیں کیا. جو بھی خیانت کرے گا قیامت کے دن اس کو خیانت کا مال لا کر دینا پڑے گا اور ہر نفس وہاں پر بدلہ دیا جائے گا جو کچھ اس نے دنیا کے اندر کیا تھا. خیانت ایک طویل حدیث ہے، اس کا خلاصہ یہ کہ اگر کسی نے گائے چوری کی ہوگی تو قیامت کے دن اس چور کے کندھے پر گائے ڈال دی جائے گی اور گائے چیخ چیخ کر اس آدمی کی چوری ثابت کرے گی. بکری چیخ چیخ کر اس آدمی کی چوری ثابت کرے گی. کپڑا چوری کرنے والے کا کپڑا ہل ہل کر جو ہے وہ اس آدمی کی خیانت کو ثابت کرے گا. حتیٰ کہ ایک روایت میں ایسی بھی بات آئی کہ جنگ ہوئی غالباً حنین کی، مال غنیمت جمع کیا گیا تو ایک صحابی کے پاس ایک چادر رہ گئی تھی. ان کی شہادت ہو گئی لیکن مال غنیمت کی چادر ان کے پاس رہ گئی. تو اللہ کے نبی آئے کے سامنے صحابہ آئے، آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں صحابی شہید ہو چکے ہیں، مبارک ہو. تو کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ ان الشملۃ التی اخذها یوم خیبر، خیبر کی جنگ میں، کہ خیبر کے دن انہوں نے مال غنیمت کی جو چادر چھپا لی ہے یہ ان پر جہنم کی آگ کو بھڑکا رہی ہے. اللہ اکبر. خیانت کسی کے لیے معاف نہیں ہے، لیکن آج ہماری پوری زندگی خیانتوں اور خیانتوں میں ہی گزر رہی ہے. خیانتوں پر انسان فخر کرنے لگا ہے. اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالی ہم سب کو خیانتوں سے محفوظ رکھے. اس کے بعد آیت نمبر 165 سے لے کر 175 تک تسلسل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جنگ کے پہلوؤں کو پیش کرتے ہوئے ایک دعا سکھائی، اور وہ دعا یہ ہے کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل. سبحان اللہ.
ہر مسلمان کا یہ کلمہ، حسبنا اللہ، ہمارے لیے اللہ کافی ہے، جو سب سے بہترین نگہبان ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ بہت بھاری کلمہ ہے، یہ وہ کلمہ ہے جو کسی بھی مشکل کے وقت اگر انسان پڑھے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا ناصر اور مولا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو خطاب کر کے فرمایا، اے نبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی اللہ آپ کے لیے کافی ہے اور آپ کی پیروی کرنے والے مومنین کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ ہزاروں کا جھنڈ رہنے دو، لیکن ہماری زبان پر یہ کلمہ اگر رہے گا تو اللہ کی نصرت فوراً آ جائے گی۔ یہی وہ کلمہ ہے جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا اور وہاں اللہ کا فرشتہ پہنچا نصرت کے لیے اور ابراہیم سے کہا کہ میں تمہاری مدد کر دوں، تو ابراہیم نے کہا کہ تم کون ہوتے ہو مدد کرنے والے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے۔ دیکھیے توکل کتنی بڑی بات، دشمن پورا باہر کھڑا ہوا ہے، بڑی آگ لگائی گئی اور حضرت ابراہیم کی زبان پر کیا ہے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس کے معنی کیا ہیں؟ آج اگر کوئی مظلوم مسلمان کسی کے ہتھے چڑھ جاتا ہے، اس کا سبب کیا ہے معلوم؟ ہم گاڑیوں پہ جاتے ہوئے، پیدل چلتے ہوئے، سفر کرتے ہوئے ان کلمات سے اپنی زبان کو تر نہیں کرتے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ سفر میں گانے سنتے ہیں تاکہ وقت ہمارا پاس ہو جائے، بیکار کی مشغولیت میں ہم لوگ رہتے ہیں اور راستے میں لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، ہم مغلوب ہو جاتے ہیں۔ بتا ہے کیوں؟ وہاں پر ہم اپنے آپ پہ بھروسہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہیں کرتے۔ چلتے پھرتے مشکل کے وقت ایسے کلمات ہماری زبان پر رہنا چاہیے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی ہے، سب سے زیادہ بہترین وکیل اور نگہبان اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک درخت کے نیچے سوئے ہوئے تھے، ایک دشمن اسلام آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کھینچا اور آپ کے سر پر کھڑا ہو گیا اور کہا کہ اے محمد تجھ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ تو نبی نے کیا کہا؟ اللہ اللہ۔ اللہ کا لفظ سنتے ہی اس کی زبان سے، اس کے ہاتھ سے جو ہے تلوار چھوٹ گئی۔ اس کے بعد میرے بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے آخر میں، سورہ آل عمران کے آخر میں مسلمانوں کو اس بات کی نصیحت کیا کہ وہ صبر کرتے رہیں اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہیں اور ہمیشہ اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے تیار رہیں اور اللہ کا تقوی اختیار کریں، اسی میں فلاح ہے، اسی میں بھلائی ہے۔ اس کے بعد نئی سورت کا آغاز ہوا، سورۃ النساء۔ اس کے بارے میں مختصر سی بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ یہ بھی ایک مدنی سورت ہے، کثرت سے اس میں عورتوں کے مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ ہر مسلمان عورت کو سورہ نساء پڑھنا، اس کا مطالعہ کرنا، اس کی تفسیر دیکھنا فرض ہے، اور صحابہ اکرام نے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی تلقین کی کہ عورتوں کو سورہ نساء اور سورہ نور کی تعلیم دو اور مردوں کو سورہ مائدہ کی تعلیم دو۔ مرد حضرات سورہ مائدہ کو تفصیل کے ساتھ پڑھیں اور عورتیں سورہ نساء کو پڑھیں۔ عورتوں کے تمام مسائل اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ اس سورت کی فضیلت میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ اس سورت میں 5 ایسی آیتیں ہیں جو دنیا اور مافیا سے زیادہ مجھے محبوب ہیں۔ 5 آیتیں ہیں، وہ کون سی آیتیں؟ اس سورت کی آیت نمبر 31، آیت نمبر 40، آیت نمبر 48، آیت نمبر 64 اور آیت نمبر 110۔ اگر آپ اس کی تفصیل کو پڑھیں گے تو صحابہ کرام کی محبت جو قرآن سے ہے اس کو ہم پائیں گے اور حاصل کریں گے۔ اس سورت کا آغاز اللہ تعالیٰ نے رحم کے رشتوں کو مضبوط کرنے کے تعلق سے کیا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، کہ تم اس اللہ کا تقوی اختیار کرو جو تم سے رحم کے رشتوں کے بارے میں سوال کرے گا۔ رحم کے رشتے کے معنی کیا ہیں؟ خونی رشتے، اس کو جوڑ کے رکھنا ہے، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع رحم، رشتے ناتوں کو توڑنے والا کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ رشتے ناتوں میں دراڑ اگر آئے گی تو 3 دن تک بس، پھر چوتھے دن اللہ کو وہ محبوب ہے جو آگے بڑھ کر دوستی کرتا ہے یا سلام کرتا ہے۔ لیکن ہمارے رشتے کچے دھاگوں کی طرح ہو گئے،
کئی برس نکل جاتے ہیں، ایک دوسرے کی صورت نہیں دیکھتے، دعوتوں میں نہیں جاتے، ہم ایک دوسرے کے لیے کہتے ہیں کہ تم ہمارے لیے مر گئے اور ہم تمہارے لیے مر گئے، لہذا تم ہماری صورت بھی نہیں دیکھنا۔ یہ تو امت کی جہالت ہے، ایسا کرنے والے جنت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 2 سے لے کر 6 تک اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے حقوق بیان فرمائے ہیں کہ یتیموں کا مال کی حفاظت کرو اور ان کا مال ناحق تلف مت کرو، اور تم اپنے لیے یتیموں کا مال استعمال نہ کرو، اور جب یتیم بڑے ہو جائیں تو ان کا مال ان کے حوالے کر دو، اور یتیم لڑکیوں کے تعلق سے کہا کہ ان کی اچھی پرورش کرو، اور اگر خوف ہو تو پھر ایسی یتیم لڑکیوں سے تم نکاح کر لو اور ان کا مہر بخوشی ادا کرو۔ نکمے کم عقل یتیموں کے حوالے ان کا مال نہ کرو، ورنہ وہ مال کو ضائع کر دیں گے۔ یتیموں کے ساتھ شائستہ گفتگو کرو، اور جب تک وہ سمجھ بوجھ والے نہ ہو جائیں، بالغ نہ ہو جائیں، تو تم ان کو اپنی ذمہ داری سے آزاد نہ کرو، اور یتیموں کے مال میں فضول خرچی ہرگز نہ کرو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تم کو نصیحتیں ہیں، یتیم کے حقوق۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ یتیم کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے پاس بچہ بالغ ہو گیا تو بھی یتیم نہیں، بلوغت سے پہلے تک ہی بچہ یتیم رہے گا۔ بچہ اگر بالغ ہو جائے گا تو یتیمی کے حق سے ہٹ جائے گا۔ یعنی اب ہمارے ملک میں بلوغت کی جو عمر رکھی گئی ہے وہ 18 سال، 17 سال کا بچہ یتیم رہے گا، 18واں سال اگر ٹچ کر لیا، داخل ہو گیا، 18 سال مکمل ہو گئے تو پھر وہ یتیمی کے حق سے نکل جائے گا بلوغت کے بعد۔ یہ حضرت عمر نے فرمایا۔ اس کے بعد ان آیتوں میں آیت نمبر 7 سے لے کر 14 تک وراثت کے احکام بیان کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور آیت نمبر 16 میں بہت بڑی تنبیہ کی اللہ تعالیٰ نے، نوجوانوں کو مخاطب کر کے کہا کہ اغلام بازی سے گریز کریں۔ اغلام بازی یہ آج پوری دنیا کے اندر یہود اور نصارہ چاہتے ہیں کہ اس کا جو ہے حکم رائج کر دیا جائے، اور ہمارے ملک میں بھی یہ سپریم کورٹ کے اندر یہ بات آئی، لیکن غیرت مند لوگوں نے اس کے خلاف احتجاج بلند کیا تو سپریم کورٹ کو یہ مقدمہ خارج کر دینا پڑا۔ لیکن آپ کو معلوم ہوگا کہ اغلام بازی کے لیے مقدمہ دائر کرنے والوں میں اولین جو لوگ آئے تھے وہ مسلمان تھے۔ سپریم کورٹ میں جو پٹیشن داخل کرنے والے پٹیشنر تھے وہ مسلمان تھے، اور ہمارے ملک کے مسلمان نما ہیرو لوگوں کو اس کے لیے استعمال کیا گیا کہ یہ بھی ہماری آزادی ہے۔ یعنی مرد آدمی مرد سے نکاح کرے گا، عورت عورت سے نکاح کرے گی۔ ہمارے ملک کے اندر بھی جو ہے اس کو پاس کرنے کی کوشش کی گئی، جو ہمارے ملک کی تہذیب کے مطلق طور پر خلاف تھا، لیکن یورپ اور امریکہ نے اس کو اختیار کر لیا، اور یہ سب سے بڑی سزاؤں میں سے سزا ہے۔ امام مالک اور دوسرے امام شافعی وغیرہ نے فرمایا جو انسان ایسی عادتوں میں ملوث ہوگا اس کو بلند پہاڑ پر لے جا کر زمین پر پھینک دیا جائے گا، یا بڑی دیوار کے نیچے کھڑے کر کے اس پر دیوار گرا دی جائے گی۔ یہ قوم لوط کا فعل ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کی ساری بستیوں کو تباہ کر دیا تھا۔ اسی لیے میرے بھائیوں، قرآن بڑے غور و خور سے ہم لوگوں کو پڑھنا ہے۔ یہ فرصت کا موقع ہے، تجارت کے دن نہیں ہوتے، ہم دلچسپی لگا کر کوئی ایک سورت کو انتخاب کر لیں، اور اس رمضان کے موقع پر تفسیر ابن کثیر، احسن البیان جیسی تفسیریں اپنے گھروں کی زینت بنائیں، اور وقت نکال کر کم سے کم 1 گھنٹہ سے ہی ہم تلاوت کرنے کی کوشش کریں، اور معنی، مفہوم اور ترجمہ سمجھ کر اپنی زندگی میں انقلاب لانے کی کوشش کریں۔ یہ چند باتیں تھیں جس کو ہم نے آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ رکھنے کی کوشش کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہی گئی باتوں کو پر ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ جب تک زندہ رکھے اسلام پر رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیک۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔